بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلائنڈ چینی چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو بصارت کی مشکل کا سامنا کرنے والے لوگوں کی زندگیوں کی متاثر کن اور دلچسپ کہانیاں سنائیں گے۔ ہمارے اس چینل پر آپ کو خصوصی تفصیلات، مشورے اور تجربات بھی ملیں گے جو بصارت سے محروم افراد کی زندگیوں میں ایک نیا جوش پیدا کر سکتے ہیں۔ آئیں ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ لوگ اپنی ہمت اور عزم سے اپنی زندگیوں کو ایک نیا رنگ کیسے دیتے ہیں۔ شہزادہ دن رات چلتا اور جب کہیں تھک کر نڈھال ہو جاتا تو وہاں کچھ دیر آرام کر لیتا، جنگلوں میں سے پھل پھلیری کھا کر پیٹ بھر لیتا اور پھر سے اپنا سفر جاری رکھتا۔ اسی طرح چلتے چلاتے وہ ایک روز نہ جانے کسی منزل سے گزر رہا تھا کہ تھک ہار کر بے دم سا ہو گیا۔ اس نے دل میں سوچا چند گھڑیاں آرام ہی کر لوں، پھر آگے چلوں گا۔ قریب ہی ایک بہت بڑا گھنا درخت تھا، وہ اس کی چھاؤں میں لیٹ گیا۔ اس درخت کی دو شاخوں پر ایک طوطا اور ایک مینا بیٹھے ہوئے تھے۔ شہزادہ ابھی غنودگی کے عالم میں ہی تھا کہ اس نے سنا کہ طوطا اور مینا آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ مینا کہنے لگی، اے طوطے کوئی بات سناؤ۔ جواب میں طوطا بولا، پہلے تم سناؤ۔ اس پر مینا نے کہا، جس شاخ پر میں بیٹھی ہوں اس شاخ کے اگر کوئی پتے کھا لے تو وہ انسان سے بندر بن سکتا ہے۔ اس کے جواب میں طوطے نے کہا، یہ کون سا کمال ہے، جس شاخ پر میں بیٹھا ہوں اگر اس شاخ کے کوئی پتے کھا لے تو وہ بندر سے دوبارہ انسان بن سکتا ہے۔ طوطا اور مینا تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد اڑ گئے۔ ان کے جاتے ہی شہزادے نے دونوں شاخوں سے پتے توڑ کر الگ الگ باندھ لیے۔ اس کے بعد پھر سے وہ اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ شہزادی کوکلا کا شہر اتنا دور تھا کہ شہزادہ نہ جانے کتنا عرصہ سفر کرتا رہا۔ راستے میں کوئی شہر آ جاتا تو کچھ روز وہاں ٹھہر جاتا، تھوڑی بہت محنت مزدوری کرتا، اس کے بعد پھر آگے کی طرف چل دیتا۔ اس طرح کئی برسوں کے بعد آخر کار وہ شہزادی کوکلا کے محل میں پہنچ ہی گیا۔ وہاں پہنچ کر وہ سیدھا اسی بڑھیا کے پاس گیا، اسے اپنی بیتی ہوئی پوری کہانی سنائی، پھر پہلے کی طرح اس کا بیٹا بن کر رہنے لگا۔ شہزادہ شہزادی کوکلا کے شہر تو پہنچ گیا تھا، لیکن اڑنے والی کھڑاؤ نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ بے بس تھا۔ نہ وہ رات کے وقت شہزادی کے محل میں جا سکتا تھا اور نہ ہی اس سے ملنے کی کوئی اور شرط ہو سکتی تھی، یا وہ اپنی کھوئی ہوئی دیگ، کھڑاؤ اور چادر دوبارہ حاصل کر سکے۔ اس نے کچھ روز شہر میں ادھر ادھر محنت مزدوری کی۔ جب 4 پیسے جمع ہو گئے تو ایک روز وہ بہت سے لڈو لایا۔ اس نے ان لڈوؤں میں سے 5 لڈو الگ کر کے ان میں وہ درخت کے پتے ڈال دیے جو وہ ساتھ لایا تھا، جن کے کھانے سے انسان بندر بن سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے بوڑھی بٹیارن سے کہا، ماں آج تم میرا بہت ضروری کام کر دو۔ بڑھیا خوش ہو کر بولی، بتاؤ بیٹا کیا کام ہے؟ میں ضرور کروں گی۔ شہزادے نے اسے وہ سارے لڈو دیے اور کہا، یہ تمام لڈو شہزادی کوکلا کے محل میں لے جاؤ، وہاں اس کی سہیلیوں اور کنیزوں کو بانٹ دینا۔ جب کوئی پوچھے تو کہہ دینا میرے بیٹے کے گھر خوشی ہوئی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے وہ 5 لڈو بھی اسے دیے جن میں اس نے درخت کے پتے پیس کر ڈال دیے تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا، یہ 5 لڈو صرف شہزادی کو ہی دینا، کسی اور کو ہرگز مت دینا۔ بڑھیا بولی، اچھا بیٹا میں ایسا ہی کروں گی۔ بڑھیا وہ لڈو لے کر محل کی طرف چل پڑی۔ شہزادے کی ہدایت کے مطابق اس نے وہ سارے لڈو شہزادی کی سہیلیوں اور کنیزوں میں بانٹ دیے۔ اس کے بعد وہ الگ سے رکھے ہوئے 5 لڈو شہزادی کے پاس لے گئی اور اس نے شہزادی سے کہا، میرے بیٹے کے ہاں خوشی ہوئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میری خوشی میں آپ بھی شریک ہوں۔ شہزادی کو بھلا لڈوؤں کی کیا ضرورت تھی، لیکن اس نے بڑھیا کا دل رکھنے کی خاطر اس سے وہ 5 لڈو لے کر رکھ لیے۔ رات کو جب وہ سونے کے لیے مسہری پر لیٹی تو یوں ہی اس کا دل چاہا، اس نے ایک لڈو اٹھا لیا اور سوچا، آخر لڈو کھانے میں کیا حرج ہے، اور یہ خیال کر کے اس نے وہ لڈو کھا لیا۔ لڈو کھانے کی دیر تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی کوکلا بندریا کے روپ میں آ گئی۔ دوسرے روز جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا کہ شہزادی بندریا بن گئی ہے تو وہ بہت گھبرایا۔ پہلے تو اسے یقین ہی نہ آتا تھا، کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان بندر بن جائے۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے شہزادی کو بندریا کے روپ میں دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ ایسا عجیب و غریب واقعہ اس نے زندگی میں نہ کبھی دیکھا اور نہ کبھی سنا تھا۔ اسے یہ بھی خیال تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، شہزادی بندریا بن گئی، بڑی بدنامی کی بات تھی۔ بادشاہ نے ملک کے کونے کونے میں سے حکیم بلوائے، دیس بدیس کے جادوگروں سے رابطہ قائم کیا، لیکن کوئی بھی شخص شہزادی کو دوبارہ انسانی روپ میں نہ لا سکا۔ جب بادشاہ ہر طرح کی کوشش کر کے تھک ہار گیا تو اس نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا، جو شخص دوبارہ شہزادی کو انسانی روپ میں لائے گا
اسے آدھی سلطنت دینے کے ساتھ ساتھ اس کی شادی شہزادی سے کر دی جائے گی۔ اس اعلان کے بعد دور دور سے سیانے جادوگر آ کر اپنے جادو ٹونے کرنے لگے، اسے بھی شہزادی دوبارہ انسانی روپ میں نہ آ سکی، اور یہ دیکھ کر بادشاہ روز بروز مایوس ہوتا گیا۔ ایک روز شہزادے نے اپنا حلیہ بدلا اور خود کو سادہ سا انسان بنا کر دربار میں حاضر ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ شہزادی کا علاج کر سکتا ہے۔ شاہی خادموں نے اسی وقت اسے بادشاہ کے حضور میں پیش کر دیا۔ جب بادشاہ نے اسے دیکھا تو اس سے پوچھا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ شہزادہ جو اس وقت سادہ سے لباس میں تھا اس نے جواب دیا، جہاں پناہ میں ایک سادہ سا انسان ہوں اور شہزادی کا علاج کرنے آیا ہوں۔ اس پر بادشاہ مایوسی کے لہجے میں بولا، تم ایک سادے سے انسان ہو، میرے دیس کے بڑے بڑے معالج اس علاج میں ناکام ہو گئے ہیں، تم اس کا علاج کیا کرو گے؟ شہزادے نے کہا، عالی جان، مایوسی گناہ ہے، میں بھی اپنی قسمت آزمائی کے لیے ہی آیا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا، مگر یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو، اگر تم شہزادی کو دوبارہ انسانی روپ میں نہ لا سکے تو تمہاری سزا موت ہوگی۔ شہزادہ سر جھکا کر بولا، مجھے منظور ہے۔ پھر اس نے بادشاہ سے عرض کیا، مگر اس سلسلے میں مجھے چند روز کی مہلت دی جائے، مگر اس کے ساتھ ہی مجھے شہزادی کے محل میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے اسی وقت خادموں کو حکم دیا، اس سادھو کو شہزادی کے پاس اس کے محل میں پہنچا دیا جائے۔ اسے چند روز کی مہلت بھی دے دی گئی۔ بادشاہ اسے شہزادی کے علاج کی اجازت دے چکا تھا، مگر بادشاہ کو اس بات پر کامل یقین تھا کہ اب شہزادی کو کوئی بھی انسانی روپ میں نہیں لا سکتا، سب کوششیں بیکار ہیں۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق شہزادے کو شہزادی کوکلا کے محل میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے کنیزوں باندیوں سے کہا، ہمیں اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ جب سب کنیزیں اور باندیاں وہاں سے چلی گئیں تو اس نے شہزادی کو چھیڑتے ہوئے کہا، دیکھا مجھے چھوڑ کر بھاگ آنے کی سزا۔ شہزادی جو اس وقت بندریا کے روپ میں تھی اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے میری خطا معاف کر دو۔ اس پر شہزادہ بولا، پہلے یہ بتاؤ میری دیگ، چادر اور کھڑاؤ کہاں ہیں؟ جواب میں شہزادی خاموش رہی تو شہزادہ پھر بولا، یاد رکھو جب تک یہ تینوں چیزیں میرے حوالے نہیں کرو گی میں تمہیں انسانی روپ میں نہیں لاؤں گا۔ شہزادی اس وقت مجبور تھی، وہ تو ہر صورت اس روپ سے چھٹکارا چاہتی تھی، اس لیے اس نے شہزادے کو بتا دیا کہ تمہاری تینوں چیزیں وہاں ہیں، جا کر لے لو۔ یہ سن کر شہزادے نے پہلا کام تو یہ کیا کہ اپنی چیزیں اپنے قبضے میں لے لیں، پھر شہزادی کو ان پتوں والا لڈو کھلایا جنہیں کھا کر دوبارہ انسانی روپ میں آیا جا سکتا تھا۔ بندریا نے جیسے ہی وہ لڈو کھایا تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی کوکلا بن گئی اور شہزادے کے سامنے موجود تھی۔ اسی وقت بادشاہ کو خبر دے دی گئی کہ شہزادی دوبارہ سے انسانی روپ میں آ گئی ہے۔ وہ دربار کو چھوڑ چھاڑ کر سیدھا شہزادے کے محل میں آیا تو اس نے دیکھا کہ واقعی اس کے سامنے شہزادی موجود تھی۔ یہ دیکھتے ہی بادشاہ نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا اور محل میں ہر طرف خوشیاں منائی جانے لگیں۔ ان خوشیوں میں بادشاہ کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ اس نے شہزادی کا علاج کرنے والے سے شہزادی کی شادی کا وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ شہزادے نے بادشاہ کو اس کا عہد یاد دلاتے ہوئے عرض کیا، جہاں پناہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اب آپ بھی اپنا قول پورا کر دیں۔ اس وقت بادشاہ کے دل میں خیال آیا، میری بیٹی شہزادی ہے، اس کی شادی اس سیدھے سے انسان سے کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس نے شہزادے سے کہا، تم ایک غریب سادھو ہو، تم شہزادی سے کیسے شادی کر سکتے ہو؟ اگر تم چاہو تو اس کے بدلے جتنی دولت چاہو لے سکتے ہو۔ اس پر شہزادہ بولا، عالی جان، آپ نے مجھے قول دیا ہے اور آپ کا قول کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اگر بیٹی کی شادی کر دے تو شہزادی کی زندگی تباہ ہو جائے گی، اور اگر انکار کرے تو اپنے قول سے جھوٹا پڑے گا۔ اسی سوچ و بچار میں کھویا ہوا تھا کہ یک شہزادے نے اپنا سادھو والا بھیس اتار دیا۔ پھر بادشاہ نے دیکھا اس کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے بعد شہزادے نے بادشاہ کو اپنی ساری داستان سنائی اور بتایا کہ وہ بھی ایک شہزادہ ہے، کس طرح اس کے والدین کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، ایک بزرگ کی دعا سے وہ پیدا ہوا تھا، پھر کس طرح اسے 12 سال کی عمر کو پہنچ کر مر جانا تھا، اس لیے 12 برس کا ہونے سے پہلے وہ شہزادی کوکلا کے محل کے شہر میں آ گیا، اور پھر کس طرح اسے شہزادی کوکلا کی چیزیں چرانے پر سزائے موت سنائی گئی۔ اس طرح اس بزرگ کی بات سچ ثابت ہوئی۔ پھر وہ چوروں سے حاصل کی ہوئی چادر سے زندہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ شہزادی کو لے گیا۔ جب شہزادی اسے چھوڑ کر چلی آئی، وہ کئی برسوں کا سفر کرنے کے بعد دوبارہ اسے حاصل کرنے کے لیے یہاں پہنچا۔ پھر اس نے کس طرح شہزادی کو بندریا بنایا اور اب کس طرح اسے دوبارہ سے انسانی روپ میں لے آیا تھا۔ یہ سب بتانے کے بعد وہ بادشاہ سے بولا، جہاں پناہ میں نے اپنی داستان سنا دی ہے، اب آپ جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہے۔ بادشاہ اس کی کہانی سے بہت متاثر ہوا
اور پھر جب اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ شہزادی کا علاج کرنے والا سادھو نہیں بلکہ ایک شہزادہ ہے تو وہ بہت خوش ہو گیا۔ اس نے شہزادے سے کہا شہزادی کی شادی تم سے ہی ہوگی۔ اس نے وزیر کو حکم دیا آج ہی شادی کی تیاریاں شروع کر دی جائیں۔ اس پر شہزادے نے عرض کیا عالی جاں مجھے ایک اور بات کی اجازت دے دی جائے۔ اس پر بادشاہ نے کہا وہ کیا؟ جو مرضی ہے وہ کہو۔ اس پر شہزادہ بولا جہاں پناہ مجھے اپنے ماں باپ سے بچھڑے ہوئے 12 برس ہو چکے ہیں۔ جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا تو 12 برس کا تھا، اب 24 برس کا ہو چکا ہوں۔ ان 12 برس کے عرصے میں ان کا نہ جانے کیا حال ہوا ہوگا۔ وہ تو یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ میں 12 برس کا ہو کے مر چکا ہوں گا۔ خدا کی قدرت سے میں اب تک زندہ ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی اس خوشی میں اپنے ماں باپ کو بھی شریک کروں۔ بادشاہ نے اسی وقت شہزادے کے ماں باپ کے ہاں اپنے خادم بھیج دیے کہ وہ وہاں جا کر شہزادے کے زندہ ہونے اور اس کی شادی کی اطلاع دے دیں، اور پھر وہ خود اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ چند روز میں ہی شہزادے کے ماں باپ بھی اپنے شاہی اہتمام کے ساتھ محل میں پہنچ گئے۔ انہوں نے پورے 12 برس کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ وہ تو یہی سمجھے ہوئے تھے کہ ان کا بیٹا مر چکا ہے، لیکن اب جب انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے سامنے زندہ دیکھا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ماں باپ نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور شہزادہ بھی ان سے مل کر بہت خوش ہوا۔ جس روز شہزادہ اور شہزادی کوکلا کی شادی ہو رہی تھی، اس روز تمام لوگ یہ دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ صرف ایک چھوٹی سی دیگ میں پکے ہوئے چاول پورے شہر میں تقسیم ہو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دیگ اسی طرح بھری ہوئی تھی۔ پھر لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ شہزادے کے ساتھ ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی تھی جسے کوئی نہیں جانتا تھا، مگر وہ خوشی میں پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن پھر اس بوڑھی بٹیارن کے پاس کوئی بھی شہزادہ آ کر نہیں ٹھہرا اور نہ ہی اس کا بیٹا بنا۔ بعض کا کہنا ہے کہ اب چندے آفتاب اور چندے مہتاب شہزادی کوکلا ہی نہیں رہی تو پھر حسین و جمیل شہزادہ آ کر کہاں سے بوڑھی بٹیارن کا بیٹا بن جائے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی سوچ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ فی امان اللہ۔